الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود وفي روایت الکلب الاسود شیطان رواہ مسلم. سترے کے باب میں مختلف مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں. کل کے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ نماز چاہے فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے ستھرا رکھ لے، کسی چیز کو آڑ بنا لے، اسی کو ستھرا کہا جاتا ہے. ستھرے کی حد کیا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں مختلف علماء کرام کی الگ الگ باتیں ہیں، لیکن زیادہ راجح اور بہترین بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اس کے سجدہ کرنے کی جگہ جو ہے اس کے آگے وہ ستھرا رکھ لے، اور اگر اس نے ستھرا نہ بھی رکھا ہو تو اگر کوئی سجدہ کرنے کی آگے جگہ سے کوئی گزرتا ہے تو وہ اس گناہ کے اندر شامل نہیں ہے. آدمی مثال کے طور پر یہاں پر کھڑا ہوا ہے، یہ جائے نماز ہے، اس کے بعد اس کے سجدہ کرنے کی جگہ یہاں پر ہے، تو اگر کوئی آدمی یہاں سے گزر رہا ہے تو یہ گناہ ہے. یہاں سے گزرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. لیکن اگر سامنے نماز پڑھنے والے نے ستھرا نہیں رکھا، ستھرا رکھنا واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ ستھرا رکھ لیا جائے. اگر کسی نے ستھرا نہیں رکھا ہے اور اگر کوئی آدمی اس مصلی کے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ یہاں تک ہے، اس کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، وہاں سے گزرا جا سکتا ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز وہاں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے دروازے کے پاس، اور اگر کوئی یہاں سے گزر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ستھرے کا مطلب کیا ہے؟ نمازی کے آگے سے نہ گزرنے کی جو بات ہے وہ سجدے کے اور آدمی کے کھڑے ہونے کے درمیان کی جو جگہ ہے. آگے اس کی وضاحت بھی آئے گی. ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک مسلمان آدمی کی نماز کو جو ہے کاٹ دیتی ہے اگر وہ اپنے سامنے ستھرے کو نہ رکھے، کسی چیز کو حائل نہ رکھے، تو یہ تین چیزیں اس کی نماز کو کاٹ دیتی ہیں، یعنی فاسد کر دیتی ہیں. ایک ہے عورت، دوسرا ہے گدھا، اور تیسرا ہے کالا کتا. اگر یہ تین چیزیں کسی نمازی کے آگے سے گزر جاتی ہیں تو اس کی نماز کو فاسد کر دیتی ہیں اور اس کی نماز کو کاٹ دیتی ہیں. اب اس سلسلے میں بھی بہت سارے علماء کرام کے الگ الگ اقوال ہیں. امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، یہ سارے ائمہ کہتے ہیں کہ یقطع صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نماز فاسد ہوگی، یعنی اس کی نماز میں جو خشوع و خضوع ہے وہ کٹ جائے گا، اور جو نماز جیسے رسی کو کاٹنا کہا جاتا ہے، درمیان سے رسی کٹ جائے گی تو اسی طرح نماز کٹ جائے گی، لیکن نماز کو دوبارہ دہرانا یہ ضروری نہیں ہے. بعض علماء ایسا کہتے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا، کیونکہ جن ائمہ کے پاس، ان ائمہ کے اندر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی چیز نماز کو نہیں فاسد کر سکتی. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے. اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز کو دوبارہ نہیں دہرانا ہے تو چاہے اس کا عمل صحیح نہیں ہے. اگر یہ تین چیزیں نمازی کے آگے سے گزر جائیں، عورت، گدھا اور کالا کتا، تو اس نماز کو جو ہے دوبارہ دہرایا جائے گا، اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا. تو یہاں پر بھی جہاں گزرنے کی بات ہے وہ مسئلہ جو ہے اسی کے درمیان کا ہے، یعنی نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے لے کر اس کے سجدے کرنے کی جگہ تک، اس کے درمیان سے اگر یہ تین چیزیں گزر جاتی ہیں. جب اللہ کے رسول نے جب یہ بات بیان فرمائی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں جو ہے گدھے اور کتے کے برابر کر دیا، کیا ہم اتنے بھی گئے گزرے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عورتوں کا مقام جو ہے کم ہے. یہاں پر یقطع صلاۃ الرجل کہا گیا،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ مسئلہ آدمیوں کے لیے ہی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی عورت نماز، اگر چھوٹی بچی ہے گزر جاتی ہے تو نماز میں خلل پیدا نہیں ہوتا، نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر بالغ بچی ہے، بڑی عورت ہے، اگر وہ عورت کے سامنے سے بھی گزر جاتی ہے تب بھی وہ نماز فاسد ہے، اگر گدھا گزر جاتا ہے تب بھی وہ نماز فاسد ہے۔ اور کالا کتا، کالے کتے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت کے ساتھ فرمایا، کیونکہ کالا کتا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، تو اس کے گزرنے کی وجہ سے نماز ہماری باطل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، جب تم میں سے کوئی آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے اپنے سامنے سترا بھی رکھ لیا ہو، فاراد احد ان یتجاوز بین یدیہ فلیتبعہ، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی جو ہے اس کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے سامنے سے گزرنے سے روک دے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کہاں تک روک سکتا ہے، جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ ایک آدمی کا ہاتھ کتنا پہنچتا ہے؟ بمشکل ایک مسلح کے برابر ایک آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جہاں تک روکنے کی بات کہی گئی ہے وہاں تک ہی جو ہے گزرنا منع ہے۔ اگر کوئی سجدے کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، سجدے کے درمیان اور سجدہ اور مصلی کے قیام کے درمیان سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اس کو ایک مرتبہ روک دے۔ فَإِنْ أَبَىٰ، اگر وہ انکار کرے رکنے سے، فَلْيُقَاتِلْ، تو اس کو جو ہے اس پر زور ڈالا جائے اور اس کو دھکا مار کے جو ہے ڈھکیل دیا جائے۔ آگے وضاحت فرمائیں کہ فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اور یہ شیطان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک مقام پہ فرمایا ایک حدیث کے اندر، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، انسان کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہوتا ہے اسے قرین کہا جاتا ہے۔ وہ شیطان جو ہے نمازی کے نماز میں خلل پیدا کرنے کے لیے یا اس کی نماز کو باطل کرنے کے لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے اس کو محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، روک دیا جائے، اشارہ کر دیا جائے، سمجھایا جائے، روک دیا جائے، اشارہ کر دیا جائے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کو جو ہے زور سے دھکا دے کر دور کر دیا جائے۔ تو ان تمام حدیث کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ نمازی کے سجدے کی جگہ اور اس کے کھڑے ہونے کی جگہ یہی اصل میں سترا رکھنے کا مقام ہے۔ اس کے آگے سترا نہ بھی رکھا ہوا ہو، اگر کوئی گزر جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس پر کسی قسم کا گناہ جو ہے لازم نہیں آئے گا۔ آخری حدیث ہے اس ضمن میں جس کے راوی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا صلی احدکم فلیعجل تلقاء وجہ شیئا، جو آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے اپنے سامنے کسی چیز کو نصب کر لے، اگر کوئی چیز نہ پائے تو کم سے کم ایک لکڑی کیوں نہ ہو اپنے سامنے بطور سترا وہ رکھ لے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر وہ لکڑی بھی نہ پاتا ہو، سترے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہ ہو، لکڑی بھی نہ ہو، تو کم سے کم اپنے ہاتھ سے وہ جو ہے ایک لکیر کو کھینچ دے۔ خطا، اپنے سامنے ایک لکیر کو اس طرح سے کھینچ دے، ایسے نہیں بلکہ اس طرح سے لکیر کو کھینچ دے۔ ثم لا يضر من مر بین یدیہ، اگر ایسا کر کے نماز پڑھا جاتا ہے اس کے درمیان سے اگر کوئی چیز گزر جاتی ہے تو اس کے جو ہے نماز میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ امام اور مصلیوں کا مسئلہ ہے۔ امام نماز جو ہے جماعت سے ادا کی جا رہی ہے، امام کا جو سترا ہوگا وہ سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، جماعت کی نماز چل رہی ہے، امام کے سامنے سے وہ گزرتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر مصلیوں کے درمیان سے کوئی گزر جاتا ہے کسی وجہ سے، سب میں کچھ کمی واقع ہو گئی، وہاں پر اس کو پر کرنے کے لیے اگر ایک آدمی جو ہے یہاں پر کھڑا ہوا ہے، اس کا فون نیچے رکھا ہوا ہے، فون بج رہا ہے، اگر کوئی دوسرا آدمی وہاں سے آ کر سامنے سے آ کے اس کے فون کو بند کر دیتا ہے تو یہ عمل جائز ہے، اور اس طرح سے گزرنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بچہ سامنے سے گزرتا ہے اس طرح سے بھی جائز ہے۔ حالت نماز میں دیکھا کہ کچھ معاملہ پیش آ گیا اور مصلی پورے سب میں بھرکے ہیں، لگے ہوئے ہیں لوگ مسجد کے اندر، تو درمیان سے گزرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کسی بھی حالت میں جو ہے مصلیوں کے سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ امام کا جو سترا ہے وہ سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ناصر صالح مسجد کی بات ہے، نماز چل رہی ہے، غالباً عشاء کی یا مغرب کی نماز چل رہی ہے، اب پانی بھر گیا، موٹر جو ہے چل آن ہے، پانی بھر کے پانی جا ہی رہا ہے اور سامنے لوگ سب پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ سامنے جا کر جو ہے موٹر بند کر دے۔ اس کے بعد میں نے غور کیا، دیکھا تو سامنے پوری 2-3 صفیں بھر کے ہیں، میں سامنے سے لوگوں کو چیرتا ہوا گیا اور سامنے جا کر میں نے موٹر کو بند کر دیا۔ تو کبھی ایسے حالات آ جائیں تو امام کا جو سترا ہے وہ سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
درمیان میں اگر گزرتا ہے کوئی آدمی جماعت کی نماز میں تو کسی کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. تو یہ خطرے کے متعلق جو ہے چند احکامات اور مسائل تھے. انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر پھر جو ہے نماز کے تعلق سے تذکرے شروع کیے جائیں گے. نماز کی حالت میں جو ہے کیسے ہونا چاہیے، خشوع و خضوع کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد سے پھر جو ہے نماز کے مکمل طریقے انشاءاللہ ترتیب وار ذکر کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا.